جو بھی فکریں آئیں انہوں نے یہی کہا کہ میرے پیچھے آنکھیں مون کر چلو، ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ یہ تو دین اسلام کا اعجاز ہے جو کہتا ہے کہ تم کسی چیز کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں، تم کسی چیز کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تدبرون، تم کسی چیز کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا تتفکرون، تم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہ دین اسلام کا اعجاز ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور دین میں یہ اعجاز نہیں دکھا سکتے۔ آپ دیکھیں ایک مذہب ہے شیعہ، جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے مظلوم اہل بیت کا مقدمہ۔ یہ وہ شیعہ ہیں جنہوں نے شیعوں کے عراق میں، ایران میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیعوں کے جید علماء نے انہیں مجتہد کا خطاب دیا۔ ان کے وہاں مجتہد کا خطاب دیا جاتا ہے۔ مجتہد اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے فہم و تدبر سے دین کے مسئلے بیان کر سکتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالم تو وہ ہوتا ہے جو پچھلوں کی باتیں نقل کر دیتا ہے، مجتہد وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے مسئلے نکالتا ہے۔ ان کے سر پر مجتہد کی دستار رکھی گئی، اور رکھنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں در در پہ بھٹکتا رہا، اپنے بڑوں سے پوچھتا رہا کہ مجھے بتاؤ کہ جو ہم اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، جو ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن تو اس کے خلاف کہتا ہے، حدیثیں تو اس کے خلاف کہتی ہیں، یہ کتاب گواہ ہے۔ کتاب انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی حالت لکھی ہے کہ میرے بڑوں نے ہمیشہ میرا منہ بند کر دیا، میرے بڑوں نے ہمیشہ مجھ سے کہا کہ تم سوال نہ کرو، مجھ سے پوچھو نہ۔ پھر ہونا کیا تھا؟ ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق ہدایت دی، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تحقیق کرنے بیٹھ گئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنا دیا۔ کتاب انہوں نے لکھی ہے شیعہ مذہب کا پوسٹ مارٹم، کتاب میرے ہاتھ میں، کتاب کا نام ہے پوسٹ مارٹم آف شیعہ اسکول آف تھاٹ۔ یہ کتاب کا نام ہے، یہ ہم نے نہیں لکھی ہے، یہ ان کے مجتہد نے لکھی ہے جسے انہوں نے مجتہد کا خطاب دیا تھا۔ آئیے میں آپ کو اور دلیلیں دوں۔